کہانی سمجھنا کوئی دلیل نہیں ہے، اصل اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اصل اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے۔ ہمارے نزدیک تو کامیابی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا مال ہو، بہت اچھا مکان ہو، بہت اچھی سواری ہو، بہت اچھی جگہ رشتے ہوں ہمارے بچوں کے، ہماری بچیوں کے، لوگ ہمیں دیکھ کے سلام کرتے ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں دنیا کی بھی کامیابی بیان کی ہے، وہ ان سب چیزوں کو نہیں بیان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دنیا کی کامیابی بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ جسے ہم کامیاب کرتے ہیں اسے ہم برکت والی روزی دیتے ہیں۔ برکت میں ضرور بہت سارا ہو یا بہت تھوڑا ہو، بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ کفایت والی روزی۔ کفایت والی روزی کیا ہے؟ کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، کھانا، کپڑا، مکان، شادی، سواری۔ یہ کفایت والی روزی، برکت والی روزی کہلاتی ہے چاہے جتنا، شکلیں اس کی چاہے جتنی ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن کام اس میں پورے ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاں اگر ہم دیکھیں تو شکلیں بہت تھوڑی دکھائی دیں گی، زمین جائیداد کی شکلیں تھوڑی ہیں، کاروبار کی شکلیں چھوٹی ہیں، لیکن ضرورتیں سب پوری ہو رہی ہیں۔ تو دنیا کی ایک کامیابی تو یہ ہے جو اللہ رسول کے یہاں ہے کہ کفایت والی، برکت والی روزی مل جائے، ہمیں استغنا حاصل ہے، کسی کی طرف ہماری نہ نگاہ جا رہی، نہ ہماری کسی کی طرف دل جا رہا۔ اس لیے اصل غنا دل کا غنا ہے، اصل غنا مالدار ہونا نہیں ہے، مالدار ہو جائے آدمی۔ اس وقت کی مالداری بھی فقر سے بھری ہوئی ہے، 50 لاکھ ہے جس کے پاس، اگر آپ اسے ذرا ٹٹولو گے تو تھوڑی دیر کے بعد میں کہے گا بس 50 لاکھ اور ہو جائے تو میرا پہیہ بن جائے۔ کیا بتاؤں، سوچ یہ رہا ہوں امپورٹ ایکسپورٹ کر لوں، لیکن پیسے کچھ کم پڑ رہے ہیں اور ہے 50 لاکھ۔ جس عہدے پر ہے بس یہ کڑھن ہے اندر سے، اگر آپ ذرا سا چھیڑو گے بس تھوڑا سا جو اس کے اور اوپر ہے، بس یہ حاصل ہو جائے اور میرا کام بنا رکھا، پھر اس کے بعد جو تم کہو گے سب کے لیے تیار ہو۔ اس وقت کا فقر انٹرنیشنل فقر ہے، جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے فقیر ہو۔ کسی بزرگ کو آ کے ایک بادشاہ نے کچھ دینا چاہا کہ لیجیے آپ رکھ لیجیے، فرمانے لگے کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ ہے یہ بڑھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے تو پھر میرے سے زیادہ فقیر تم ہی ہو، تم ہی رکھ لو، میں مجھ سے زیادہ تو تمہیں ہی چاہیے، میرا جی تو چاہتا نہیں کہ مجھے ملے، تمہارا جی چاہتا ہے کہ بڑھے تو پھر تم ہی رکھ لو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود تھے، بادشاہ وقت نے آ کے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کوئی خدمت فرما دیں تو میں آپ کی خدمت میں کام آ جاؤں۔ فرمانے لگے اللہ کے گھر میں، اور میں اللہ کے غیر سے کہوں گا اپنی ضرورت کو؟ میرا اللہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بادشاہ باہر دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نکلے تو بادشاہ کہنے لگا حضرت وہ اللہ کا گھر تھا، اب باہر ہے، اب فرما دیجیے۔ اللہ کے گھر میں تو آپ نے مناسب نہیں سمجھا، اللہ کے غیر سے کچھ کہے۔ فرمانے لگے میں نے اللہ سے کہہ دیا، اب اللہ سے کہنے کے بعد اللہ کے غیر سے کہوں مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے اللہ سے کہہ دیا، جو مجھے چاہیے تھا وہ میں نے کہہ دیا اللہ سے، اب میں اللہ سے کہہ چکا،
تو پھر اللہ کے غیر سے کہوں یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا, میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اگر ہم دیکھیں گے اس وقت کی تنگی انٹرنیشنل ہے, جتنا ہے جس کے پاس بس یوں گئے اتنا ہی اور ہو جائے اور میرا کام بن جائے, کیونکہ اسے برکت دکھائی دیتی. آپ بہت ساروں کو کہتے ہوئے سنو گے, کیا بتاؤں آوے تو بہت ہی ہے بھائی, اس کی ناشکری تو مجھے ہے نہیں کہ آتا نہیں ہے, لیکن یہ نہیں پتہ لگتا جاتا کہاں ہے. حالانکہ جاتا اسی کی حد سے, کہیں کوئی چرا تھوڑی لے جاتا ہے, اور زیادہ کوئی وہم دلا دے تو یوں کہہ دے پھر کچھ پتہ نہیں, کوئی اثر پذر تو نہیں ہے کہ کوئی اٹھا لے جاتا ہو. حالانکہ اثر ہے اسی کی بدعملی کا, پیسے ایسے غائب ہو رہے ہیں, اتنی تیز جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہاں جا رہے ہیں. ارے کچھ نہیں, بے برکتی ہے. صحابہ کی اب برکت ہے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نا ہجرت کر کے چلی, اللہ کا حکم تھا ہجرت کرو, مدینہ منورہ کی طرف آؤ, جہاں بھی کلمہ پڑھیں, ماحول ابھی بنا نہیں ہے تو جہاں ہے وہاں سے پہلے مدینے آئے. تو جو جہاں کلمہ پڑھتا تھا, مکے میں پڑھے کہیں بھی پڑھے, تو وہ پہلے مدینے آئے گا. ہجرت فرض تھی فتح مکہ سے پہلے. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا, انہیں مدینے آنا تھا. مکہ المکرمہ سے یہ چلی, مدینہ کے راستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا. ایک یہودی سفر کر رہا تھا, انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے پاس پانی ہو تو مجھے پانی دے دے. جب ضرورت اٹکتی ہے, جہاں اللہ کے غیر سے کہیں گے فوراً دین پہ حملہ کرے گا. ہمیں لگتا نہیں ہے ایسا کہ دین پہ حملہ کرتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کسی عمل پہ حملہ ہو رہا ہوگا, کہیں نہ کہیں دین پر کہیں حملہ ہو رہا ہوگا. بعض مرتبہ براہ راست, بعض مرتبہ غیر براہ راست. اس نے کہا ہاں میں پانی دے دوں گا, لیکن تجھے اسلام چھوڑنا پڑے گا. جو تو ہجرت کر کے جا رہی ہے, جس اسلام کی وجہ سے تجھے یہ چھوڑنا ہوگا اسلام. اب جو اللہ کا حکم سارا اپنا گھر کٹمب خاندان چھوڑ کے جا رہا ہو, تو اس کے اندر اسلام کی, ایمان کی کیسی عظمت ہوگی. تو انہوں نے کہا اسلام تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے, تجھے اگر دینا ہو تو دے, نہ دینا ہو تو کوئی بات نہیں, ضرورت تو میری اللہ پوری کرے گا, تو مت دے پانی. تو وہ اپنے دائیں بائیں ہو گیا. سواری پر چلتے ہوئے انہیں غنودگی ہوئی ہلکی سی. رب اسے کہتے ہیں جو ضرورت پیدا کرے, پھر اس کے وقت پر اس کا انتظام کرے, پھر اسے پوری کرے, اس کا نام رب ہے. تو پیاس کون لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے. اور پیاس کو دور بھی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے. پیاس نہ لگائے تو کوئی لگا نہیں سکتا, اور نہ دور کرے تو کوئی بجھا بھی نہیں سکتا. آپ دیکھو اس میں جو تعلیم کی کتاب میں آپ اور ہم سب سنتے ہیں, بے نمازی کو ایسی پیاس لگا دی جائے گی, اگر کتنا پی لے پانی, سمندر بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے. جول بکر ایک بیماری ہوتی ہے, اس میں آدمی کھاتا رہے اس کا بھوک نہیں مٹتی, بیماری ہے ایک. حجاج ابن یوسف پہ سردی کی بیماری ہو گئی تھی. گرم چادر, گرم کمبل, گرم لحاف, اور پھر انگیٹھیاں چاروں طرف لگائی جاتی تھیں, لیکن اس کے اوپر سردی نہیں ہٹتی تھی. سردی لگ گئی, کپڑے سے ہٹتی تو اس کی ہٹ جاتی, لیکن نہیں ہٹتی تھی. اور اتنا پریشان ہوا, پھر علماء حق کو بلا کے اس نے کہا کہ آپ میرے لیے یہ دعا کر دو کہ میرا انتقال ہو جائے. تو انہوں نے کہا ہم تجھے سمجھاتے نہیں تھے کہ تو یہ سب ظلم اور یہ زیادتی اور یہ سب مت کیا کر. کہنے لگا دیکھو میں نے تمہیں ڈانٹنے کے لیے تو بلایا نہیں ہے, میں اللہ کی رحمت سے اب بھی مایوس نہیں ہوں. باقی میرے پہ یہ مرض اب سردی کا جھل نہیں رہا, اس لیے تم میرے لیے دعا کر دو کہ میں مر جاؤں, لیکن ہاں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. اس جملے پر علماء اکرام خاموش رہتے ہیں پھر اس کی طرف سے کہ اسے اللہ کی رحمت کی امید ہے اس حال میں, یہ اس کے ظلم اور زیادتی کی بات ہے. تو کپڑے سے اگر سردی ہٹتی تو اس کی ہٹ جایا کرتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردی کے موسم میں وائل کا کرتا پہن لیتے تھے.
لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی سردی کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ فرماتے تھے اسی لیے تو میں پہنتا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا لگی ہے میرے لیے، اے اللہ علی پر سے موسم کے اثر کو ہٹا دے، میرے اوپر اب کوئی سردی گرمی کا اثر نہیں ہوتا ہے. گرمی میں گرم کپڑا پہن لوں، سردی میں ٹھنڈا کپڑا پہن لوں، یہ وائل کا کرتا، تو میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر حضور کی دعا بتاتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی ہے، اے اللہ علی پر سے موسم کے اثر کو ہٹا دے، تو میرے اوپر اب موسم کا اثر نہیں ہوتا ہے، نہ سردی کا نہ گرمی کا. اگر سردی اللہ نہ ہٹائے تو نہیں ہٹ سکتی، اور اگر گرمی نہ ہٹائے، کوئی ہوا سے اور پنکھے سے اور اس سے تھوڑی ہٹتی ہے، وہ تو اللہ کے ارادے سے ہٹتی ہے. شیر کو ہر وقت 500 ڈگری بخار رہتا ہے. کتنا؟ 500. اور ہر وقت رہتا ہے اس پہ بخار. اسے لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اسی میں سب چلتا ہے پھرتا ہے، اور ایک آواز میں سارے ادھر سے ادھر ہو جاؤ. نظام اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ سب نظام ایسے چلا دے. 1000 سال ایران میں آگ جلتی رہی تو اس میں مجوسی تھے، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس میں خرگوش کے برابر کیڑا پیدا ہو گیا تھا جو اسی میں زندہ رہتا تھا. کوہ آتش فشاں جب پھٹتے ہیں تو اس میں سے کیڑا بھی نکلتا ہے، سمندر اس کا نام ہے، وہ اسی میں زندہ رہتا ہے. آگ جب باہر بہے گی، باہر نکلے گا تو مر جائے گا. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے آواز دی، تمیم جی لبیک امیر المومنین، دیکھو آگ آ رہی ہے نکل کے، اسے ذرا پرے ہو کر کے آئیو. جی میں کیا، میری حیثیت کیا کہ جاؤ تم جاؤ تو صحیح. انہوں نے کہا پرے ہٹ پرے ہٹ. آگ بھی کی، جس سوراخ میں سے نکلی تھی، حیات الصحابہ میں الفاظ یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آگ تو کری اس کے اندر، تھوڑی دیر کے لیے خود بھی اس کے اندر گئے. نظام اللہ کا ہے. میں نے عرض کیا بھوک لگاتے ہیں تو مٹھاتے بھی وہی، نہ مٹائیں تو مٹ بھی نہیں سکتے. جہنمی کو ایسی بھوک لگے گی 500 سال تک کھانا کھانا کہتا رہے گا، چاہے جتنا، لیکن بھوک نہیں مٹے گی. اسے انتظام نہیں کیا جائے گا. گلے میں اٹکنے والا کانٹا کھلایا جائے گا، پھر پیاس اسے یاد آئے گی. دنیا میں کوئی چیز اٹک جاتی تھی، پانی پانی میں کہتا تھا، پانی پانی کہے گا، 500 سال تک پانی پانی کہے گا. ایسا گرم پانی لایا جائے گا جو فرشتے وہی مادے کے ہیں سنڈاسی سے پکڑ کے لائیں گے. بھاپ سے اوپر کا ہونٹ سلک کر ماتھے پہ چڑھ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر زیر ناف آ جائے گا، اور بھاپ سے ایسا سخت ہوگا، لیکن شدت اتنی ہوگی اس گلے میں اٹکنے والے کانٹے کی، اسے پیے گا انتڑیاں پاخانے کے راستے سے اور بھیجا ناک کے راستے سے باہر ہو جائے. نظام اللہ کا چلتا ہے. ایک اللہ نے کہا بن جا تو جہنم بن گئی، اور جہنم کے بنانے میں کوئی میٹیریل بھی نہیں رکھا ہوا تھا کہ فرشتے کہیں سے کوئی میٹیریل لائے تھے اکٹھا کر کے. آگ لائے تھے کہیں سے اکٹھی کر کے، کہیں سے سنڈاسیاں لائے تھے، کہیں سے گندک لائے تھے، کہیں سے آگ کے صندوق لائے تھے، کہیں سے توق اور زنجیر لائے تھے. اس لیے وہ سب اکٹھا ہو گیا. صرف اللہ نے ارادہ کیا اور یوں کہا بن جا تو جہنم بن گئی. اس لیے رب کہتے، خالق کہتے ہی اس کو ہے، بغیر کسی چیز کے چیز بنائے. صانع کہتے ہیں جو کسی چیز سے چیز بنائے. مستری ٹیبل بناتا ہے لکڑی سے، لکڑی تو موجود ہے. انجینئر جہاز بناتا ہے اس جہاز کے میٹیریل سے جو موجود ہے. کپڑا بننے والا کپڑا بناتا ہے اس کپڑے کے دھاگے سے، لیکن دھاگا کپاس سے، اور کپاس کھیت تھوڑا، کسان تھوڑی بناتا ہے. اور جب یہ تھا بھی نہیں تب بھی اللہ نے پہلا کپاس اسی نے بنایا، بغیر کسی کے کچھ بنائے. آدم سے وجود میں لائے، تھا ہی نہیں، اسے ارادے سے اپنے وجود میں لایا. تانبا تھا ہی نہیں، اللہ اپنے ارادے سے وجود میں لایا. سونا تھا ہی نہیں، اپنے ارادے سے وجود میں لایا. میں عرض کر رہا تھا، ایک تو میرے بزرگوں کامیابی ہی میں اختلاف ہے. ہم جسے کہتے ہیں کامیابی، اس کا نام کامیابی نہیں ہے. کامیابی جسے اللہ کا ہے وہ کامیابی ہے.
تو اول تو کامیابی اللہ نے آخرت کی کہی ہے، جسے جہنم سے ہٹا دیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ ہے کامیاب۔ فرشتہ اعلان کرے گا میزان کے پاس کھڑے ہو گئے، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ اسے اپنے، پرائے، ملائکہ، انبیاء، صحابہ، مسلمان، غیر مسلم، جنات، انسان، اولین، آخرین، دوست، دشمن، سب مل کر سنیں گے کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔ اور ناکامی کا اعلان ہو، اسے بھی سب سنیں گے، کون ہے؟ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا۔ ارے یہ تو بہت بنتا تھا، یہ تو بادشاہ بنتا تھا، یہ تو وزیر بنتا تھا، یہ تو تاجر بنتا تھا، یہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا زارع بتاتا تھا، کہ نہیں آج اعلان یہ ہوا ہے ناکام ہو گیا، اب کامیابی کی کبھی نہیں۔ فرشتے نے اعلان کر دیا فلاں فلاں کا بیٹا ناکام، اب اس کی ناکامی کبھی کامیابی میں نہیں بدلی جائے گی۔ رو، کتنا روئے گا؟ میدان محشر میں اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلا لی جائیں، اور یہ آنسو ختم، پیپ اور آنسو، خون کے آنسو شروع، پھر بھی اللہ کے غصے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور میرے بزرگوں، جسے کامیاب کریں گے پہلے ناشتے میں سارے ذائقے چکھائیں گے۔ ہم لوگ تھائی لینڈ گئے تو ایسی قسم کے پھل رکھے ہوئے تھے سارے، ایک بھی پھل آپ یہاں نہیں دیکھو گے ان میں کا۔ ہم لوگ ایک جگہ گئے تو وہاں صرف گلاب 60 طرح کا تھا۔ آپ کہیں جائیں گے بعض پھل وہاں ہیں یہاں نہیں ہے، بعض کھانے وہاں ہیں یہاں نہیں ہے، بعض چیزیں یہاں ہیں وہاں نہیں ہیں۔ ابھی انڈونیشیا والے جو جب کوارنٹین سے فارغ ہو کے سب سے گئے ہو تو مونگ پھلی بہت اچھی کھاتے تھے، اور یہ آم کہتے ہیں آم ہوتا ہمارے یہاں بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جیسا یہاں ہے۔ تو بعض چیزیں یہاں ہیں، پوری زمین پہ مختلف ذائقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ پہلے ناشتے میں زمین کی روٹی کا مطلب یہ ہے سارے ذائقے ایک روٹی میں، اور پھر مچھلی کے کباب، جیسے پہلے ذائقے میں سب فارغ کر دیں گے، دنیا کا تو جتنا تھا تو پہلے ذائقے میں نمٹا لے۔ تو کامیاب ہے آج، اور اس کی کامیابی کو سب دیکھ رہے ہیں۔ بڑی اس سے دشمنی رکھتے تھے، بڑا حسد رکھتے تھے، بڑا حقیر سمجھتے تھے، بڑا گیا گزرا مانتے تھے، یہ تو بیوقوف ہے، پاگل ہے، اسے کیا پتا؟ اوہو یہ آج پاگل کا کیا بن رہا ہے کہ آج اسے سارے ذائقے تو پہلے ناشتے پہ کرا دیے گئے، آگے کے آگے کی نعمتیں شروع ہوں گی۔ 80,000 خادم تو سب سے کم درجے کے جنتی کے ہیں، 80,000 خادم جو پہلے دسترخوان پر دونوں ہاتھوں میں 2 نعمتیں لے کر آئیں گے، 1,60,000 نعمتیں پہلے دسترخوان پر چنی ہوں گی، اور ایسے اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ اگر دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کے دسترخوان پر لا کے رکھ دی جائے تو یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے گا اتنی گندی چیز